بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع مناظرہ گستاخ کون؟ اہل حدیث حضرات اور اہل سنت و جماعت بریلوی کے مابین باتفاق رائے 11 جولائی 2010 بروز اتوار صبح 8 بجے اہل حدیث حضرات کی دعوت پر جامع مسجد اسامہ بن زید میں ہونا قرار پایا۔ پھر بعض ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر جامع مسجد قباء اہل حدیث نشاط کالونی لاہور کینٹ میں باتفاق رائے مناظرہ ہونا طے قرار پایا۔ چونکہ جگہ اہل حدیث حضرات کی ہے، اس لیے ہر قسم کے حفظ امن کی اور انتظامی امور کی ذمہ داری اہل حدیث حضرات کی ہوگی۔ اگر علماء اہل سنت یا ان کے ساتھ آئے ہوئے احباب ان میں سے کسی کو کسی قسم کا نقصان پہنچا تو اہل حدیث حضرات اس کی ہر ممکن تلافی کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر بر وقت پولیس مناظرے میں مداخلت کرتی ہے تو دونوں فریق اسے کنٹرول کریں گے انشاءاللہ، اور دونوں طرف سے سیکورٹی کے افراد 5 ہوں گے جو الحمدللہ اسی طرح ہیں، اور یہ ساری شرائط جو ہیں یہ مولانا عبدالکریم صاحب المعروف مولانا محمد صادق کوہاٹی نے فقیر کے ساتھ طے کی تھیں، اور اس وقت انہوں نے مجھے چونکہ یہ علم نہیں تھا تو اب میرے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ عبدالکریم میرا تخلص ہے۔ تو اس پر اہل حدیث حضرات کی طرف سے مولانا محمد افضل عزیزی صاحب جو جامع مسجد اسامہ بن زید کے خطیب ہیں ان کے، اور محمد عارف صاحب جو جامع مسجد قباء کے خطیب ہیں، اہل حدیث حضرات کی طرف سے ان کے دستخط ہیں، اور اہل سنت کی طرف سے فقیر کے محمد تصدق حسین اور حاجی محمد شوکت علی قادری صاحب جو امیر جماعت اہل سنت کوٹ لکھپت ہیں ان کے دستخط ہیں۔ یہ تحریر اتفاق رائے سے طے ہوئی، اور اس میں طے ہوا تھا کہ مناظرین یا صدور یہ دونوں جو ہیں یہ باہم اتفاق رائے سے شرائط طے کر لیں گے۔ تو اب میں دعوت پیش کرتا ہوں کہ جناب مناظرین یا صدور مولانا انوار حنفی صاحب اور ادھر سے جو صدر صاحب ہیں وہ شرائط مناظرہ کا طے کرنے کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع مناظرہ ہے گستاخ کون مابین اہل حدیث حضرات و اہل سنت بریلوی حضرات کے۔ اہل حدیث حضرات کی طرف سے مناظر ہوں گے مولانا ملک محمد صادق خان کوہاٹی صاحب، اور اہل سنت بریلوی حضرات کی طرف سے مناظر ہوں گے مولانا غلام مصطفیٰ نوری صاحب۔ طریق مناظرہ اور جائے مناظرہ فریقین کے اتفاق سے طے ہو گیا ہے کہ یہ قباء مسجد ہے، اس کے اندر یہ کام ہوگا۔ تو اب یہ مناظرہ اس کی شرائط ہم طے کرتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ شرائط مناظرہ کی مکمل تنقیح اور توضیح مناظرہ گاہ میں مناظرین کریں گے، اسی طرح شرائط مناظرہ مناظرین خود سنائیں گے۔ مزید اگر کوئی شرائط لگانی ہو تو وہ باتفاق رائے اس کو پاس کر لیا جائے گا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مولانا عتیق الرحمن صاحب نے یہ تحریر سنا دی ہے، اور یہ وہ تحریر ہے جو اتفاقی طور پہ طے ہوئی ہے۔ یہاں دونوں فریق کے دستخط موجود ہیں، اہل حدیث حضرات کی بھی اور بریلوی حضرات کی بھی۔ اس میں شرط نمبر 4 یہ ہے، شرائط مناظرہ کی مکمل تنقیح و توضیح مناظرہ گاہ میں مناظرین خود کریں گے، اسی طرح شرائط مناظرہ مناظرین خود سنائیں گے۔ اہل حدیث حضرات کی طرف سے میں ملک محمد صادق خان کوہاٹی اور تخلص میرا عبدالکریم ہے، میں مناظر ہوں۔
اور آپ حضرات کی طرف سے مناظر مولانا غلام مصطفیٰ نوری صاحب ہیں. یہ اتفاقی تحریر طے ہو گئی ہے. آگے 5 نمبر شرط یہ ہے کہ مزید شرائط مناظرہ گاہ میں طے ہوں گی. اب جو مزید باتیں طے ہوں گی یہ مناظرہ گاہ ہے، یہاں طے کریں گے. لیکن کون کون طے کریں گے؟ میں اور مولانا غلام مصطفیٰ نوری صاحب. یہ طے ہو چکا ہے، کیونکہ جو عہد ہو جائے، جو شرط طے ہو جائے، اسی پر عمل ہوتا ہے. یہ مناظرے کا اصول ہے. اگر یہاں یہ ہوتا کہ کوئی اور شرط طے کرے گا تو پھر تو جس کے بارے میں کہا گیا ہوتا تو وہی شرط طے کرتا. لیکن یہاں یہ بات طے ہو گئی ہے کہ مناظرین خود شرط طے کریں گے اور ان کی توضیح اور تنقیح بھی کریں گے. اب یہ ہے دوسری 6 نمبر شرط یہ ہے کہ مناظرہ میں ہر عبارت کی مکمل توضیح ہوگی. ہر عبارت کی، مثلا میں کوئی عبارت پیش کروں اس کو ادھورا نہیں چھوڑا جائے گا، یہ شرط لکھی ہوئی ہے. ہر عبارت کی مکمل جانچ پڑتال ہوگی، اس کی توضیح ہوگی. اسی طرح آپ کوئی عبارت پیش کریں تو اس عبارت کے علاوہ دوسری عبارت آپ اس وقت پیش کریں گے کہ جب اس کی مکمل توضیح ہو جائے. یہ شرائط میں لکھا ہوا ہے. یعنی اس عبارت سے آگے نہیں جائیں گے جب تک اس پر حکم نہ لگایا جائے. مطلب یہ ہے کہ یا تو اس پہ حکم لگایا جائے کہ یہ گستاخانہ عبارت ہے، یہ کفریہ عبارت ہے، یا یہ حکم لگایا جائے اس پہ کہ نہیں یہ صحیح عبارت ہے اور اس میں محبت بھری ہوئی ہے، یہ محبت والی عبارت ہے. اس طرح کا حکم جب تک نہ لگایا جائے آگے نہیں چلا جائے گا. یہ اتفاقی تحریر ہے اور دونوں فریقین کے دستخط موجود ہیں. اور جو اب یہ ہے مزید شرائط مناظرہ گاہ میں طے ہوں گی. اب مولانا غلام مصطفیٰ نوری صاحب نے کچھ لکھ کر لایا ہے یا نہیں لایا وہ تو اب پتہ چل جائے گا. میں یہ کچھ باتیں، کچھ شرائط مزید لکھ کر لایا ہوں. یہ مزید ہیں، یہ میری طرف سے ہیں. ان میں سے جس بات پر اتفاق ہو جائے تو اس کو لکھ لیا جائے گا. ان پر تو اتفاق ہو گیا ہے، جو اتفاق والی میں نے سنا دی ہیں. اب یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، جس شرط پہ اتفاق ہو جائے تو اس کو لکھ دیا جائے گا. دیکھیں، نمبر 1 موضوع سے ہٹ کر گفتگو نہیں کی جائے گی. اچھا. نمبر 2 اچھا ہاں ٹھیک ہے. اب مناظرہ یعنی جو موضوع ہے اس موضوع سے ہٹ کر گفتگو نہیں کی جائے گی. آپ خاموش رہے. اب اس کو آپ قبول کرتے ہیں؟ میں مولانا سے پوچھتا ہوں، نوری صاحب سے. ٹھیک ہے، یہ بھی ان میں اتفاقی طور میں لکھیں. ہاں ٹھیک، پابندی کی جائے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، دوسری شرط یہ ہے مناظرہ کا ٹوٹل وقت کم از کم 20 گھنٹے ہونا چاہیے، اور اگر ان 20 گھنٹوں میں مناظرہ مکمل نہ ہو سکا تو مزید وقت بڑھایا جائے گا. اب شاید کہ بعض حضرات کو یہ بات تعجب والی لگ رہی ہو. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ بڑا وسیع موضوع ہے، بڑا ہی وسیع موضوع ہے. گستاخ کون، اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے. مولانا حشمت علی خان صاحب کا اور مولانا منظور نعمانی صاحب کا مناظرہ ہوا تھا علم غیب پر، علم غیب کے موضوع پہ. ایک موضوع ہے، اس پر 3 دن لگے تھے. علم غیب کے موضوع پہ مناظرہ ہوا تھا مولانا منظور نعمانی صاحب کا اور مولانا حشمت علی خان صاحب کا. اس پہ 3 دن لگے تھے. حالانکہ اس موضوع میں یہ علم غیب بھی آ جاتا ہے. اچھا، اب آپ یہ بتائیں کہ میں نے یہ لکھ دیا، یہ آپ کو قبول ہے؟ میں نوری صاحب سے پوچھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضرات گرامی قدر، شرائط مناظرہ شروع ہو چکی۔ میرے مد مقابل محمد صادق خان کوہاٹی صاحب نے یہ کہا کہ مناظرے کا دورانیہ 20 گھنٹے ہوگا۔ کہنے کو تو میں 20 دن کہہ سکتا ہوں، 20 مہینے بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن مناظرے کا وقت اتنا ہونا چاہیے کہ لوگ آسانی سے سن سکیں، سننے کے بعد اسے سمجھیں، سمجھنے کے بعد لوگ جو ہیں ان پہ یہ بات نکھر کر سامنے آ جائے کہ کیا حق ہے